تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں ایک آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی سنا دوں، اور وہ واقعہ بھی سبق آموز ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس ناکارہ کو بار بار حاضری کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں حرمین شریفین میں۔ اس کا ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ میں سب سے پہلے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سب سے پہلی میری حاضری سن 1951 میں ہوئی تھی۔ 1951 میں ہوئی تھی، جب میری عمر کل 9 سال تھی۔ سب سے پہلے حاضری اس وقت ہوئی تھی، ہوش بھی نہیں تھا، لیکن باتیں یاد ہیں الحمدللہ اس وقت کی۔ وہ زمانہ ملک عبدالعزیز کی بادشاہت کا زمانہ تھا، اور جب اس وقت کا تصور کرتا ہوں اور اب آج کا کو دیکھتا ہوں تو زمین و آسمان کا انقلاب نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے حاضری سن 1951 میں ہوئی، بچہ تھا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بچپن میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ حج کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ 1951 سے لے کر 1963 تک، یعنی 12 سال حاضری نہیں ہوئی۔ سن 1963 میں جب میں دور حدیث سے فارغ ہوا تو میں 1959 میں فارغ ہوا تھا، اور خاص طور سے دور حدیث سے پڑھنے کے بعد بس طبیعت میں بہت شوق اور تقاضا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، مگر وسائل نہیں تھے۔ 1963 میں اپنے بڑے بھائی جناب محمد ولی راضی صاحب کے ساتھ الحمدللہ حاضری ہوئی عمرے کے لیے، اور تقریباً 2 مہینے وہاں پر قیام رہا حرمین شریفین میں۔ اور چونکہ طبیعت بہت ہی تازہ احادیث پڑھی ہوئی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر جہاں جہاں کوئی یادگار تھی وہاں جا کر دیکھنے کا اور زیارت کرنے کا موقع ملا۔ 1963 سے لے کر پھر 1964 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج فرض ادا کروایا۔ فرض حج 1964 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں بڑے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی احمد رفیع صاحب دامت برکاتہم، ان کے ساتھ حج کی سعادت ملی۔ پھر 1964 سے 1974 تک 10 سال ایسے گزرے کہ حاضری کا موقع ہی نہیں ملا۔ 10 سال، ہر سال طبیعت میں ایک شوق ہوتا تھا، لیکن 10 سال تک موقع نہیں ملا۔ ہر سال جب حج کا وقت آتا تھا تو طبیعت میں ایک امنگ پیدا ہوتی تھی، لیکن 10 سال تک موقع نہیں ملا۔ 1974 میں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دل کا دورہ ہوا تھا، اور وہ صاحب فراش تھے، طرح طرح کے امراض حضرت کو لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا دفتر بھی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خوابگاہ کے قریب بنا لیا تھا، تاکہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ تو اس وقت ایک صاحب نے مجھے حج بدل کی پیشکش کی۔ اپنے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ خود اپنے پیسے سے حج کر سکوں، لیکن ایک صاحب نے حج بدل کی پیشکش کی کہ حج بدل کر لو میری طرف سے، خرچہ گویا وہ اٹھائیں گے۔ تو دل میں کچھ تقاضا پیدا ہوا، بہت دن سے 10 سال ہو چکے تھے حاضری کو، دل چاہ رہا تھا کہ جاؤں۔ لیکن دوسری طرف حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراش تھے، اگرچہ طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، اور اسی زمانے میں معرف القرآن بھی لکھ رہے تھے، بستر پر ہونے کی حالت میں معرف القرآن کی بھی تعلیف جاری تھی۔ تو میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس ایک
پیشکش آئی حج بدل کی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اچھا موقع ہے، جاؤ حج کر کے آ جاؤ. بعد میں پھر میں سوچتا رہا، دل میں تردد رہا کہ حج کو جاؤں یا یہاں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہوں. والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہنے کی طبیعت میں تقاضا تھا، اگرچہ میرے پیچھے الحمدللہ بڑے بھائی اور صاحبان سب ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھے، لیکن آخر کار دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، حج کو نہیں جاؤں اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی رہوں گا. تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تمہارے حج بدل کا جو آیا تھا، کیا کیا تم نے؟ تو میں نے کہا حضرت میں نے انکار کر دیا، میں نہیں جا رہا ہوں. تو فرمایا کیوں؟ تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ حضرت ہمارا حج اور عمرہ تو یہیں پر ہے، ہمارا حج اور عمرہ تو یہیں پر ہے، یعنی اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. حدیث میں ہے نا کہ اپنے ایک روایت میں، حدیث کی ایک روایت میں آیا کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے. تو میں نے کہا ہمارا حج اور عمرہ تو یہاں ہے. تو اس جواب پر حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں. اور دعاؤں میں مجھے جہاں تک یاد ہے، الفاظ مجھے صحیح اب یاد نہیں رہے، بہت زمانہ ہو گیا، لیکن غالباً یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ تم اتنا جاؤ گے وہاں پر کہ لوگ رشک کریں گے. اس کے بعد حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں کم از کم 3 یا 4 مرتبہ اللہ نے حاضری نہ دی ہو. ایک سال میں کم از کم 3، کم سے کم، ورنہ بعض اوقات 5 مرتبہ، بعض اوقات 6 مرتبہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کے توفیق. جب بھی میں جاتا ہوں مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں یاد آتی ہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے کہ آدمی کو ہر وقت کے تقاضے پر مت نگاہ رکھنی چاہیے کہ اس وقت مجھ سے دین کا اور اللہ جل جلالہ کا کیا مطالبہ ہے. ایک طرف حج نفل ہے اور ایک طرف والد کی خدمت ہے، دونوں میں تقابل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ فرائض کے علاوہ، فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل عبادت والدین کی خدمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں. تو جب تقابل ہو جائے کسی نفلی عبادت کا کسی فریضے سے، یا فریضہ ہی نہیں نہ ہو لیکن اس سے زیادہ افضل عبادت موجود ہو، چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں عبادت نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کرے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت دین کا مطالبہ، شریعت کا مطالبہ، اللہ جل جلالہ کا مطالبہ اس وقت یہ ہے، نہیں یہ کہ میرا شوق. اور اسی کو بڑے پیارے انداز میں میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ان الفاظ میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ میرا شوق ہو گیا ہے لہذا یہ کام کروں گا. شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. دین نام ہے اتباع کا. جس وقت جس وقت جو حکم ملا ہے یا جس وقت جس چیز کو افضل قرار دیا گیا ہے وہ ہے در حقیقت عبادت، اور اتباع کا نام دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے.